الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک قیامت آنے کا حال اور اس کی نشانیاں ہیں۔ ایک دن تمام دنیا، انسان، حیوان، جن، فرشتے، زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب فنا ہو جائے گا۔ اللہ عزوجل کے سوا کچھ باقی نہ رہے گا، اسی کو قیامت آنا کہتے ہیں۔ قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، جن میں سے ہم تھوڑی سی یہاں پر بیان کرتے ہیں۔ خسف یعنی 3 جگہ آدمی زمین میں دھنس جائیں گے، پورب میں، پچھم میں اور عرب میں۔ علم دین اٹھ جائے گا یعنی علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ جہالت کی کثرت ہوگی، شراب اور زنا کی زیادتی ہوگی، اور اس بے حیائی کے ساتھ جیسے گدھے جوڑا کھاتے ہیں۔ مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی، یہاں تک کہ ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوں گی۔ مال کی زیادتی ہوگی، عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی۔ نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی اور وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے۔ مرد اپنی عورت کے کہنے میں ہوگا، ماں باپ کی نہ سنے گا، دوستوں سے میل جول رہے گا اور ماں باپ سے جدائی۔ گانے بجانے کی کثرت ہوگی، اگلوں پر لوگ لعنت کریں گے اور ان کو برا کہیں گے۔ بدکار اور نااہل سردار بنائے جائیں گے، ذلیل لوگ جن کے تن کو کپڑا نہ ملتا تھا وہ بڑے بڑے محلوں میں اتر آئیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، اسلام پر قائم رہنا اتنا کٹھن ہوگا جیسے مٹھی میں انگار لینا، یہاں تک کہ آدمی قبرستان میں جا کر تمنا کرے گا کاش میں اس قبر میں ہوتا۔ وقت میں برکت نہ ہوگی، یہاں تک کہ سال مثل مہینہ کے اور مہینہ مثل ہفتے کے اور ہفتہ مثل دن کے، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسے کسی چیز کو آگ لگی اور جلد بھڑک کر ختم ہو گئی، یعنی وقت بہت جلد گزرے گا۔ درندے جانور آدمی سے باتیں کریں گے، کوڑے کی نوک جوتے کا تسمہ بولے گا۔ جو کچھ گھر میں ہوا بتائے گا، بلکہ آدمی کی ران اسے خبر دے گی۔ سورج پچھم سے نکلے گا، اس نشانی کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس وقت میں اسلام لانا قبول نہ ہوگا۔ علاوہ بڑے دجال کے 30 دجال اور ہوں گے اور جو سب نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ حالانکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ ان دجالوں میں بہت سے گزر چکے ہیں۔ سورج کا پچھم سے نکلنا، اس کی کیفیت یہ ہے کہ قیامت کے قریب حسب دستور سورج دربار الہی میں سجدہ کر کے پورب سے نکلنے کی اجازت مانگے گا۔ اجازت نہ ملے گی اور حکم ہوگا واپس جا، تب سورج پچھم سے نکلے گا اور آدھے آسمان تک آ کر لوٹ جائے گا اور پچھم میں ڈوبے گا۔ اس کے بعد روزانہ پہلے کی طرح پورب سے نکلے گا، یعنی صرف ایک بار پچھم سے نکلے گا۔ دجال کا نکلنا، دجال کی صفت اور اس کے کرتب۔ دجال کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ہوگی اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے ماتھے پر کاف، فا اور را لکھا ہوگا، یعنی کافر، جس کو ہر مسلمان پڑھے گا اور کافر کو دکھائی نہ دے گا۔ یہ بہت تیزی سے سیر کرے گا، 40 دن میں حرمین شریفین کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کرے گا۔ اس 40 دن میں پہلا دن سال بھر کے برابر ہوگا اور دوسرا دن مہینہ بھر کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر، اور باقی دن 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ اس کا فتنہ بہت سخت ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ساتھ ہوگی جس کا نام جنت دوزخ رکھے گا۔ جہاں جائے گا ان کو ساتھ لیے ہوگا۔ اس کی جنت دراصل آگ ہوگی اور اس کا جہنم آرام کی جگہ ہوگی۔ لوگوں سے کہے گا ہم کو خدا مانو، جو اسے خدا کہے گا اسے اپنی جنت میں ڈالے گا اور جو انکار کرے گا اسے اپنی جہنم میں پھینک دے گا۔ مردے جلائے گا، پانی برسائے گا، زمین کو حکم دے گا وہ سب سے اگائے گی۔ ویرانے میں جائے گا تو وہاں کے دفینے شہد کی مکھیوں کی طرح دل اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس قسم کے بہت سے شعبدے دکھائے گا اور حقیقت میں یہ سب جادو کے کرشمے ہوں گے، واقعہ میں کچھ نہ ہوگا۔ اسی لیے اس کے وہاں سے جاتے ہی لوگوں کے پاس کچھ نہ رہے گا۔ جب حرمین شریفین میں جانا چاہے گا، فرشتے اس کا منہ پھیر دیں گے۔ دجال کے ساتھ یہودیوں کی فوج ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا،
جب دجال ساری دنیا میں پھرا کے ملک شام کو جائے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے پورپی مینار پر آسمان سے اتریں گے۔ یہ صبح کا وقت ہوگا، فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کا حکم دیں گے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ دجال مالعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی خوشبو سے پگھلنا شروع ہوگا، جیسے پانی سے نمک گھلتا ہے، اور آپ کی سانس کی خوشبو وہاں تک جائے گی جہاں تک نگاہ پہنچتی ہے۔ دجال بھاگے گا، آپ اس کا پیچھا کریں گے اور اس کی پیٹھ میں نیزہ ماریں گے، اس سے وہ واصل جہنم ہوگا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلیب توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ جتنے یہودی عیسائی بچے رہے ہوں گے وہ آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اس وقت تمام جہان میں دین ایک دین اسلام ہوگا اور مذہب ایک مذہب اہل سنت کا۔ بچے سانپ سے کھیلیں گے، شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، آپ نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، 40 برس رہیں گے اور بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ حضرت امام مہدی کا ظاہر ہونا۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں حسنہ سید ہوں گے۔ آپ امام مجتہدوں کے قیامت کے قریب جب تمام دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام صرف حرمین شریف میں ہی رہ جائے گا، اولیاء اور ابدال سب وہیں ہجرت کر جائیں گے۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچانیں گے، ان سے بیعت لینے کو عرض کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ غیب سے آواز آئے گی، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ تمام لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام آ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یہ ایک قوم ہے یافت بنی نوح علیہ السلام کی اولاد سے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یہ زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے، ہری چیزیں سب کھا جاتے تھے، سوکھی چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے، آدمیوں کو کھا لیتے تھے، جنگلی جانوروں، سانپوں، بچھوؤں تک کو چٹ کر جاتے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے آہنی دیوار کھینچ کر ان کا آنا روک دیا۔ جب دجال کو قتل کر کے اللہ عزوجل کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے، تب دیوار توڑ کر یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں بڑا فساد مچائیں گے، لوٹ مار قتل وغیرہ کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے انہیں ہلاک و برباد کر دے گا۔ دابۃ الارض کا نکلنا۔ دابۃ الارض کیا چیز ہے؟ یہ ایک عجیب شکل کا جانور ہے جو کہ کوہ صفا سے نکلے گا، تمام شہروں میں بہت جلد پھیرے گا، فصاحت سے کلام کرے گا، اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ عصا سے مسلمان کے ماتھے پر ایک چمکدار نشان لگائے گا اور انگوٹھی سے کافر کے ماتھے پر ایک کالا دھبا۔ اس وقت تمام مسلم و کافر علانیہ ظاہر ہوں گے، یعنی کھلم کھلا پہچانے جائیں گے۔ یہ نشانی کبھی نہ بدلے گی، جو کافر ہے ہرگز ایمان نہ لائے گا اور جو مسلمان ہے ہمیشہ ایمان پر قائم رہے گا۔ قیامت کن لوگوں پر آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد جب قیامت آنے کو 40 برس رہ جائیں گے، تب ایک ٹھنڈی خوشبودار ہوا چلے گی جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے گزرے گی، جس کا اثر یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی روح نکل جائے گی اور کافر ہی کافر رہ جائیں گے۔ انہی کافروں پر قیامت آئے گی۔ یہ چند نشانیاں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے بعض ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ قیامت کب آئے گی اور کس طرح سے آئے گی؟ جب نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور مسلمانوں کی بغلوں سے وہ خوشبودار ہوا گزرے گی جس سے تمام مسلمانوں کی وفات ہو جائے گی، تو اس کے بعد پھر 40 برس کا زمانہ ایسے گزرے گا جس میں کسی کی اولاد نہ ہوگی، یعنی 40 برس سے کم عمر کا کوئی نہ ہوگا اور دنیا میں کافر ہی کافر ہوں گے۔ اللہ عزوجل کہنے والا کوئی نہ ہوگا، کوئی اپنی دیوار لپیتا ہوگا، کوئی کھانا کھاتا ہوگا، غرض سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوں گے۔ یکا یک اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلے اس کی آواز ہلکی ہوگی اور بعد میں دھیرے دھیرے بہت کڑی ہو جائے گی۔ لوگ کان لگا کر اس کی آوازیں سنیں گے اور بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے اور مر جائیں گے۔ پھر آسمان، زمین، دریا، پہاڑ، یہاں تک کہ خود سور اور اسرافیل علیہ السلام اور تمام فرشتے فنا ہو جائیں گے۔ اس وقت سوائے اللہ واحد حقیقی کے کوئی نہ ہوگا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔
سور پھونکتے ہی تمام اولین و آخرین فرشتے، انسان، جن، حیوان سب موجود ہو جائیں گے۔ لوگ قبروں سے نکل پڑیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور حشر کے میدان میں لائے جائیں گے۔ یہاں حساب و اجزا کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ زمین تانبے کی ہوگی، سورج نہایت تیزی پرسر سے بہت قریب ہوگا، گرمی کی سختی سے بھیجے کھولتے ہوں گے، زبانیں سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گی، بازوں کی منہ سے باہر نکل آئیں گی، پسینہ بہت آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کے منہ تک، جس کا جیسا عمل ہوگا ویسے ہی تکلیف ہوگی۔ پھر پسینہ بھی نہایت بدبودار ہوگا، اسی حالت میں بہت دیر ہو جائے گی، 50,000 برس کا تو وہ دن ہوگا، اور اسی حالت میں آدھا گزر جائے گا۔ لوگ سفارشی تلاش کریں گے جو اسی مصیبت سے چھٹکارا دلائیں اور جلد فیصلہ ہو۔ سب لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جانے کو کہیں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے آقا مولا رحمت عالم سردار انبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ جب لوگ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کریں گے اور شفاعت کی درخواست لائیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے تیار ہوں، اور یہ فرما کر بارگاہ الہی میں سجدہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر اٹھاؤ، کہو سنا جائے گا، مانگو پاؤ گے، شفاعت کرو قبول کی جائے گی۔ اب حساب شروع ہوگا، میزان عمل میں اعمال تولے جائیں گے، اپنے ہی ہاتھ پاؤں بدن کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ زمین کے جس حصے پر کوئی عمل کیا تھا وہ بھی گواہی دینے کو تیار ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ مددگار، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے۔ اعمال پوچھے جا رہے ہیں، زندگی بھر کا سب کیا ہوا سامنے ہے، نہ گناہ سے انکار کر سکتا ہے، نہ کہیں سے نیکیاں مل سکتی ہیں۔ اس بے کسی کے وقت میں دستگیر بے کسا حضور پر نور محبوب خدائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کام آئیں گے اور اپنے ماننے والوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ شفاعت کی بعض صورتیں: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کئی طرح کی ہوگی۔ بہت سے لوگ آپ کی شفاعت سے بے حساب جنت میں داخل ہوں گے اور بہت سے لوگ دوزخ کے لائق ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش سے دوزخ سے بچ جائیں گے اور گناہگار مسلمان دوزخ میں پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے دوزخ سے نکالے جائیں گے، جنتوں کی شفاعت کر کے ان کے درجے بلند کرائیں گے۔ کون کون سے لوگ شفاعت کریں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ باقی انبیاء، صحابہ، علماء، اولیاء، شہداء، حفاظ، حجاج بھی شفاعت کریں گے۔ لوگ علماء کو اپنے تعلقات یاد دلائیں گے۔ اگر کسی نے عالم کو دنیا میں وضو کے لیے پانی لا کر دیا ہوگا تو وہ بھی یاد دلا کر شفاعت کے لیے کہے گا اور اس کی شفاعت کریں گے۔ یہ قیامت کا دن جو 50,000 برس کا دن ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار و ناقابل برداشت ہوں گی، یہ دن انبیاء، اولیاء اور صالحین کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ معلوم ہوگا کہ اس میں اتنا وقت لگا جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں لگتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم۔ یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپکنے میں سارا دن طے ہو جائے گا۔ سب سے بڑی نعمت جو مسلمانوں کو اس دن ملے گی وہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ یہاں تک تو حشر کے مختصر حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اب اس کے بعد آدمی کو ہمیشگی کے گھر جانا ہے۔ کسی کو آرام کا گھر ملے گا جس کے عیش و عشائش کی کوئی انتہا نہیں، اس کو جنت کہتے ہیں۔ کسی کو تکلیف کے گھر میں جانا ہوگا جس کی تکلیف کی کوئی حد نہیں، اسے جہنم اور دوزخ کہتے ہیں۔ جنت اور دوزخ حق ہیں، ان کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جنت دوزخ بن چکی ہیں اور اب موجود ہیں، یہ نہیں کہ قیامت کے دن بنائی جائیں گی۔ قیامت، حشر، حساب و ثواب و عذاب و جنت دوزخ سب کے وہی معنی ہیں جو مسلمانوں میں مشہور ہیں، لہٰذا جو آدمی ان چیزوں کو تو حق کہے مگر ان کے معنی کچھ اور کہے، مثلاً یہ کہے کہ ثواب کے معنی اپنی نیکیوں کو دیکھ کر خوش ہونا اور عذاب کے معنی اپنے برے اعمال کو دیکھ کے رنج کرنا، یہ حشر فقط روحوں کا ہوگا بدن کا نہیں، تو ایسا آدمی حقیقت میں ان چیزوں کا منکر ہے اور وہ کافر ہے۔ قیامت بے شک ضرور قائم ہوگی انشاءاللہ۔ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ حشر روح اور جسم دونوں کا ہوگا۔ جو کہے صرف روحیں اٹھیں گی، جسم زندہ نہ ہوں گے، وہ بھی کافر ہے۔
دنیا میں جو روح جس بدن میں تھی اس روح کا حشر اسی بدن میں ہوگا۔ ایسا نہیں کہ کوئی نیا بدن پیدا کر کے اس میں روح ڈالی جائے گی۔ بدن کے اجزاء اگرچہ مرنے کے بعد ادھر ادھر ہو گئے اور جانوروں کے خوراک ہو گئے، مگر اللہ تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا۔ سب حق ہے، اعمال کا حساب ہوگا، حساب کا منکر کافر ہے۔ میزان کیا ہے؟ میزان حق ہے، یہ ایک ترازو ہوگی، اس کے دو پلے ہوں گے، اس پر لوگوں کے اچھے برے اعمال تولے جائیں گے۔ نیکی کا پلے کے بھاری ہونے کے یہ معنی ہے کہ اوپر اٹھے بخلاف دنیا کی ترازو کے۔ صراط کیا ہے؟ صراط حق ہے، یہ ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہوگا۔ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، جنت کا یہی راستہ ہے، سب کو اس پر چلنا ہوگا۔ کافر نہ چل سکے گا اور جہنم میں گر جائے گا۔ مسلمان پار ہو جائیں گے، بعض تو اتنی جلدی جیسے بجلی چمکی، ابھی ادھر تھے تو ابھی ادھر پہنچ گئے۔ بعض تیز ہوا کی طرح، بعض تیز گھوڑے کی طرح، بعض دھیرے دھیرے، بعض گرتے پڑتے کانپتے لنگڑاتے۔ جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی جلدی پار ہوگا۔ حوض کوثر کیا ہے؟ حوض کوثر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا ہے، حق ہے، اس کی لمبائی 1 مہینہ کا رستہ ہے اور اتنی ہی چوڑائی ہے، اس کے کنارے سونے کے ہیں، ان پر موتی کے کبے بنے ہوئے ہیں، اس کی تہ مشک کی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ جو اس کا پانی ایک بار پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس پر پانی پینے کے برتن ستاروں سے بھی گنتی ہے، زیادہ ہے، ستاروں سے بھی گنتی اس کی زیادہ ہے۔ اس میں جنت سے 2 نالے گرتے ہیں، ایک سونے کا ہے، دوسرا چاندی کا ہے۔ مقام محمود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود دے گا، جہاں اگلے پچھلے سب آپ کی تعریف کریں گے۔ لواحِ الحمد کیا ہے؟ یہ ایک جھنڈا ہے جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن ملے گا، جس کے نیچے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے مسلمان ہوئے، نبی ولی سب ہی جمع ہوں گے۔ جزاک اللہ۔